اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول، سب سے پہلے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے۔ آپ نے یہ فتاوی رضویہ شریف میرے ہاتھ میں، آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ جو بندہ کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے میلے تھے معاذ اللہ، آپ فرماتے ہیں وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اونچی آواز سے بولے، کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ آج تو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتنے معاذ اللہ عیب نکال کے پھر بھی آپ ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں، پھر بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ خیر ہے یار، کلمہ گو نے، مسلمان نے۔ حضرت کہتے ہیں سرکار کے لباس کو میلا کہہ دے، لباس کو، تو فرمایا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آج کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کوئی مسلمان نہیں مانتے، ہم انہیں پھر بھی بھائی کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ہم پھر بھی بھائی کہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، ہم پھر بھی بھائی کہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، ہم پھر بھی بھائی کہتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا انہیں برا لگتا ہے، کہتے ہیں سرکار زندہ نہیں مردہ ہیں، مار کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، ہم پھر بھی انہیں بھائی کہتے ہیں۔ اتنے وہ عیب معاذ اللہ سرکار علیہ السلام کی ذات گرامی میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم پھر بھی انہیں بھائی کہتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے بتا دیا جو بندہ سرکار کے لباس کو میلا کہہ دے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا اچھا ٹھیک ہے وہ کافر ہو گیا، لیکن یہ تو بتائیں کہ اگر سرکار علیہ السلام کے لباس مبارک کو مٹی کو کبھی لگ ہی گئی، زمین پہ بیٹھنے کی وجہ سے کبھی مٹی لگ ہی گئی، تو پھر میلا تو کہنا نہیں، تو پھر کہنا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پھر میلا نہیں کہنا، کہنا ہے مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھی ہے۔ کہتے ہیں مٹی کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ سرکار کے دامن اقدس میں جائے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کا نبی بنا کے بھیجا، تو مٹی بھی سرکار سے پیار کرتی ہے۔ تو کہنے لگے مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھی ہے۔ اور یہ انداز ہے عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں نا، حج کرنے کی غرض سے جاتے ہیں، تو چلتے چلتے جب آپ مدینہ شریف کی طرف سفر جب آپ کا شروع ہوتا ہے، تو اس دور میں قافلوں کے جو ہے وہ ساتھ جایا جاتا تھا، اور کچھ سفر پیدل، کچھ سفر سواریوں پہ، اس طرح کر کے سفر ہوتا تھا۔ تو آپ پیدل چل رہے تھے، مدینہ شریف جب آیا تو آپ نے اپنے جوتے وغیرہ نہیں پہنے، اتار دیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جا رہا ہوں، میں جوتے پہن کے نہیں جاتا۔ چلتے چلتے صحرا تھا تو آپ کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا۔ اب میرے اور آپ جیسا ہوتا تو کنڈا لگ گیا، کنڈا لگ گیا، کنڈا لگ گیا۔ میرے اور آپ جیسا ہوتا تو تکلیف کا اظہار کرتا نا، بولیں تو صحیح، کرتا نا۔ اعلیٰ حضرت زمین پہ بیٹھے، بڑے پیار کے ساتھ کانٹے کو نکالا، اور یہاں یہ جو دل کے اوپر جو ماس ہوتا ہے، یہاں جو گوشت ہوتا ہے، یہاں پہ اسے خود چبویا، اور پھر ایک شعر لکھا جس پر آپ کی جو ہے وہ سبحان اللہ کی صدا میں نے سنی ہے۔ آپ نے شعر لکھا، کہنے لگے اے خار صحرائے نبی، اے خار صحرائے نبی، یعنی ہے سرکار کے شہر کے کانٹے، اے خار صحرائے نبی، قدموں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ تو جو سرکار کے شہر کے کانٹوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ سرکار کے صحابہ سے کتنا کرتے ہوں گے، وہ سرکار کے اہل بیت سے کتنا کرتے ہوں گے، وہ سرکار کے والدین سے کتنا کرتے ہوں گے، وہ سرکار کے گھر والوں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ کہتے ہیں کانٹے تیری قدموں میں جگہ نہیں، میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ یہاں اسے چبوتے ہیں کہ تیری جگہ دل میں ہے۔ کانٹا عام شہر کا ہو تو لوگ قدموں میں گوارا نہیں کرتے، لیکن جب مدینہ پاک کا ہو تو لوگ پیروں سے نکال کے اپنے سینے میں چبو لیتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول ہے۔ اور وہاں پر ہی ابھی آپ مکہ شریف میں ہی مطلب حجاز مقدس میں مقیم تھے، یعنی کہ حج کرنے گئے تو اسی ملک میں تھے۔ آپ کو پتہ نہیں پتہ ہے یا نہیں، مکہ شریف، مدینہ شریف، یہ جو خطہ ہے اس کا نام حجاز ہے، اصل نام حجاز ہے۔ یہ جو سعودی عرب کہا جاتا ہے، یہ سعود، آل سعود کے نام سے انہوں نے اپنا رکھ لیا ہوا ہے۔ یہ اسلام میں کہیں سعودی عرب نہیں لکھا ہوا، اس کا جو تاریخی نام ہے وہ الحجاز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دور سے اس کا نام حجاز چلتا آ رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ابھی وہاں پر ہی تھے، تو ایک بندہ تھا تو اس نے وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک پر بیٹھ کر کچھ شاعری لکھی، تو وہ شاعری بڑی عام ہو گئی، تو آپ تک بھی وہ شاعری پہنچی۔ تو اس میں ایک شعر تھا، نبی پاک علیہ السلام کے روضہ مبارک کا اس نے نقشہ کھینچا تھا، اور وہ شعر کیا تھا کہ سرکار علیہ السلام کا گنبد مبارک جو ہے اس کے ایک اس سائڈ پہ
جو ہے وہ کھجور کا درخت تھا اور ایک اس سائڈ پہ درخت تھا، دونوں سائڈ پہ ایک ایک درخت تھے اور بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ تو اس نے شعر لکھا کہ حاضر ہیں درخت روضہ شہ والا کے سامنے، حاضر ہیں درخت روضہ شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ تو اعلیٰ حضرت کا تک جب یہ پہنچا تو آپ نے کہا یہ باقی تو بڑی کمال کی ہے، لیکن یہ شعر جو ہے نا اس پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، چینجنگ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو بلا کے لاؤ، بلا کے لایا گیا تو آپ نے اس سے کہا کہ یہ تم نے لکھی ہے نعت؟ اس نے کہا جی میں نے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کمال لکھی ہے، خوبصورت ہے، لیکن یہ جو لائن ہے اس میں کچھ کمی بیشی ہونی چاہیے۔ کہنے لگا حضور آپ جو ہیں وہ امام ہیں، آپ کر دیں، میں آپ کا جو ہے وہ تابع ہوں، میں آپ کا جو ہے شاگرد ہوں، آپ کر دیں، میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فوراً اسی وقت لائن کاٹ کر لکھی۔ اب آپ کو سبحان اللہ اور بلند آواز سے آئے گی۔ آپ نے پھر یوں لکھا حاضر ہیں درخت روضہ شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ اللہ اکبر۔